بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں قرآن کریم کے آخری پارے یعنی کہ 30ویں پارے کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے، اور حسب ترتیب آج کی اس پہلی نشست میں اس آخری پارے کے پہلے ربع کی تلاوت کی گئی ہے۔ اور چونکہ ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ قرآن کریم کے عموماً یہ جو آخری پارے ہیں یہ مختلف صورتوں پر مشتمل ہے، اور خصوصاً جو آخری پارہ ہے جس کو ہم اماں سپارہ کہتے ہیں، یہ قرآن کریم کی مختلف ایسی صورتوں پر مشتمل ہے کہ جس میں بہت کم آیتیں ہیں یا مختصر صورتیں ہیں۔ اس اعتبار سے اختصار کی وجہ سے یہ پارہ کئی صورتوں پر مشتمل ہے۔ آج کی اس نشست میں پہلے ربع کے اعتبار سے چند صورتوں کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں سورۃ النبا ہے، سورۃ النازعات ہے، سورہ عبس ہے، اور سورۃ التکویر ہے، سورۃ الانفطار ہے۔ سورہ نبا کا ناظرین جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں بنیادی طور پر کفار کے جو اعتراضات ہیں یا ان کے خدشات ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے، اور ان کے اعتراضات اور ان کے خدشات میں ایک بہت مشہور و معروف جو خدشہ تھا وہ قیامت کے آنے کے بارے میں تھا۔ اکثر و بیشتر وہ اعتراض کہا کرتے کہ قیامت نہیں آئے گی یا کیسے آئے گی، اور کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایسا دن آئے یا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے، ہمارے جسموں کو زندہ کیا جائے۔ اس حوالے سے وہ باتیں بناتے رہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آغاز میں ہی فرمایا عما یتساءلون، کہ وہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، عن النبأ العظیم، کہ وہ ایک بڑی اہم خبر کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، کہ جس میں وہ خود اختلاف کرتے رہتے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں خود ان کے اپنے نظریات بھی بہت مختلف تھے۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی کسی ایک یقینی نظریے پر قائم نہ ہو اور کسی ایک ایسے نظریے پر کہ جو حق ہو اس پر قائم نہ ہو، تو پھر اس کے اندر شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، گمان پیدا ہوتے ہیں، اور جب گمان کی نظر ہو جائے تو پھر آپس میں ہی خود اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ان کے دیگر نظریات کو بھی، جو قیامت کے بارے میں مختلف نظریات تھے، وہ بیان کیے۔ کہیں انہی کے الفاظ میں ہے کہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، کہ ہم ایک گمان میں مبتلا ہیں اور ہمیں ٹھیک سے یقین حاصل نہیں ہے، وہ اس طریقے سے کہا کرتے تھے۔ یہاں پر بھی فرمایا کہ الذی ہم فیہ مختلفون، لیکن اس تمام کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے حوالے سے اپنی مختلف قدرت کی نشانیاں بتائیں کہ ذرا روئے زمین پر غور کرو، تو میں اللہ رب العالمین نے جب پیدا فرمایا تو اس زمین پر تمہارے رہائش کے لیے، تمہارے رہن سہن کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا نعمتیں قائم فرمائی۔ تو جو رب اتنی نعمتیں پیدا کرنے پر قادر ہے، قیوم ہے، وہ دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو، اسی زمین کو روکنے کے لیے میخیں نہیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے کیا تمہیں جوڑ جوڑ پیدا نہیں کیا، وجعلنا نومکم سباتا، اور کیا ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام نہیں بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو پردہ پوش نہیں بنایا، وجعلنا النہار معاشا، کیا ہم نے تمہارے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ یہ دیکھیے کیسا زبردست تسلسل ہے قرآن کریم کا۔ اور بھی آیتیں ہیں ناظرین، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو یقیناً ایک بہت لطف آئے گا اس روانی کو اور اس انداز کو پڑھ کر، کہ جس کے ذریعے سے قرآن پھر انہیں توجہ دلا رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ جب یہ ساری نعمتیں، ساری صنائی، اس کی تخلیق، اس کی قدرتیں عیاں و بیاں ہیں، تو اس رب کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ لوگوں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انہیں دوبارہ سے زندہ فرما دے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ آیات ہیں، اور اسی میں پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ النبا میں آگے مزید آیات بھی بیان کی، کچھ عذاب کا ذکر بھی ہے ناظرین، اور کچھ متقین اور نیک لوگوں کے لیے نعمتوں کا ذکر بھی ہے کہ جو اللہ نے ان کے لیے نعمتیں بیان فرمائیں۔ میں بس ایک ذوق کے لیے چند آیات کا صرف ایک ترجمہ کرتا ہوا آگے جا رہا ہوں کہ ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، اور ان کے لیے باغات ہیں، انگوروں کی بیلیں ہیں، وکواعب اترابا، اور وہ حوریں ہیں کہ جو جوان سال ہیں، ہم عمر ہیں، وکأسا دہاقا، اور چھلکتے جام ہیں۔
یہ دیکھیے ناظرین کے کتنے خوبصورت تذکرے ہیں قرآن کریم کے، یعنی ہم صرف ترجمہ اگر کریں تو ایک بڑا لطف آتا ہے. تو سوچئے کہ وہ خود جن نعمتوں کا ترجمہ اتنا حسین ہے وہ نعمتیں کتنی لذیذ ہوں گی جس کے ترجمے میں لذت آ رہی ہو ناظرین، سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے. تو ذرا تصور کیجئے تو یقیناً اللہ کی ان نعمتوں کا احساس ہوگا اور پھر ہمیں ایک ذوق پیدا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کی اس تلاوت میں سورۃ النازعات کی بھی تلاوت کی گئی. یہ مکی سورت ہے اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر اسی مضمون کو بیان فرمایا. وقوع قیامت کے کیا مناظر ہوں گے، کس طرح قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو قبروں سے کس طریقے سے نکالا جائے گا، یہ بنیادی مضمون ہے سورۃ النازعات میں. لیکن اس کے لیے اللہ رب العالمین نے 5 قسمیں ارشاد فرمائی اور قسمیں ارشاد فرما کر اس مضمون کے اندر گویا کہ اللہ نے تاکید پیدا فرمائی تاکہ لوگ اچھے طریقے سے اس مضمون کو سمجھ لیں، اس میں غور کریں. فرمایا والنازعات غرقا، قسم ہے فرشتوں کی کہ جو جان کو یعنی کھینچ کر نکالنے والے. یہ کفار کی قبض روحوں کو قبض کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں وہ سختی سے روح کو نکالتے ہیں. والناشطات نشطا، اور آسانی سے بند کھولنے والے فرشتوں کی قسم، یعنی اہل ایمان کے ساتھ وہ ایک آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کو ناشطات سے تعبیر فرمایا. والسابحات سبحا، اور تیزی کے ساتھ تیراکی یا پیراکی کرنے والے فرشتوں کی قسم کہ اللہ کا جب کوئی حکم انہیں ملتا ہے بڑی تیزی سے وہ ان فضاؤں میں سفر کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ پہنچتے ہیں. فالسابقات سبقا، اور تعمیل حکم میں دوڑ کر سبقت لے جانے والے فرشتوں کی قسم. فالمدبرات امرا، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہر کام کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم. یہ 5 قسمیں ارشاد فرمائی. پھر وہ مضمون کہ جو پہلے ہم نے بیان کیا کہ قیامت کس طرح قائم ہوگی اور کس طرح لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، بعد الموت کا کیا منظر ہوگا، یہ سب باتیں. یہاں پر ضمن ناظرین ایک بات ذہن میں رکھنا اور اس کو غور کرنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ فرشتوں کی صفات بیان فرمائی. ان میں ایک صفت ہے آیت نمبر 5 میں سورۃ النازعات کے فالمدبرات امرا، کہ وہ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین بے شک خالق ہے، صانع ہے، مدبر ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، لیکن اس نے خود اپنی فرشتوں میں مختلف کاموں کو تقسیم فرمایا ہے. اگرچہ وہ قادر ہے، اسی کی دی ہوئی قدرت اور قوت سے فرشتے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس لیے کیونکہ فرشتے ایک وسیلہ ہیں، ایک سبب ہیں، ایک ذریعہ ہیں کائنات کے اندر نظام کے چلنے اور چلانے میں، تو اللہ نے پھر انہیں بھی مدبرات قرار دیا. مدبر یعنی کائنات کو چلانے والے، اس کا نظم و نسق چلانے والے، اس کی تدبیر کرنے والے. حالانکہ ساری تدبیر اللہ کی ہے. قرآن میں موجود ہے یہ بات کہ یدبر الامر، اللہ فرماتا ہے کہ یعنی وہ اللہ ہی تدبیر الامور فرمانے والا ہے، وہی تدبیریں کرنے والا، مگر اسی نے فرشتوں کو مدبرات کہا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کی طرف، مخلوق میں سے کسی کی طرف اس طرح کی کوئی نسبت کر دی جائے کائنات کے چلانے کے حوالے سے، کائنات کے نظم و ضبط کے حوالے سے کسی کی طرف اگر نسبت کر دی جائے تو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے، کوئی توحید کے خلاف نہیں ہو جائے گا. بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں ایسی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو اس کائنات کے نظم و ضبط کا کچھ ہم نے ذمہ دار قرار دیا یا اس کی طرف نسبت کر دی تو کوئی شرک نہ ہو جائے. یاد رکھیے گا کہ قرآن کی اس طرح کی آیتیں موجود ہیں اور اس میں ہمارے ایمان اور توحید کی سلامتی کا سامان بھی موجود ہے. تو اس طریقے سے اس میں کوئی ایسی، یہ جیسے اشعار میں پڑھتے ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اب اگر کوئی اس کو پڑھتا ہے تو بعض اوقات کسی کو خدشہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ کہ بات یہ تو اللہ کے کرم سے ہوتا ہے سب کچھ. بعض اوقات اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں دیکھیے فالمدبرات امرا، تدبیر اللہ کرنے والا، لیکن اللہ نے یہاں فرشتوں کو تدبیر کرنے والا قرار دیا کیونکہ وہ ایک وسیلہ ہیں، ایک سبب ہیں، ایک ذریعہ ہیں. تو اگر ہم اس طرح یہ حقیقت اور مجاز کا فرق ذہن میں رکھیں تو یقیناً بہت سی باتیں اور اس میں جو گنجائش و وسعت اللہ نے رکھی، ہمارے دین نے رکھی ہے، وہ سمجھ میں آ سکتی ہے. باقی مضمون اس کا واضح ہے، اس سے پہلے بھی مختلف مقامات پر ہم بیان کر چکے ہیں. باقی اس کے اندر ایک اور بات ناظرین کہ اللہ رب العالمین نے اما پارے میں یعنی جو آخری سپارہ اس میں جو صورتیں ہیں اس میں قیامت کے کئی نام وقتاً فوقتاً یعنی مختلف صورتوں میں ذکر فرمائے. آج جو تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے ایک لفظ ذکر فرمایا قیامت کے لیے، الطامہ، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. آگے اور بھی نام آئیں گے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ آئے گا، القارعہ آئے گا، الغاشیہ
آئے گا. یہ قیامت کے نام ہیں. کیوں کہ قیامت میں مختلف صفات پائی جاتی ہیں, اس کے اندر ہولناکی کے بھی مختلف انداز ہیں, تو اسی اعتبار سے اس کے کئی نام ہیں. آگے جو نام آئیں گے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. الطامہ آیت نمبر 34 سورۃ النازعات, جس کا معنی بڑی آفت, اس کا ایک معنی بڑی آفت کیا گیا ہے. اور اس دن دو قسم کے کردار سامنے آئیں گے, ایک تو وہ کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے, اور ایک وہ کہ جنہوں نے برے اعمال کیے دنیا میں. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان تمام لوگوں کو واضح فرما دیا کہ جو دنیاوی زندگی کو آج ترجیح دیتے ہیں, عبادتوں سے منہ موڑتے ہیں, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں, جواب دینے سے ڈرتے ہیں, اور اپنی نفس کو خواہشات سے روکتے ہیں, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, تو جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے. یہ مضمون ناظرین ہمیں بغور اس کو پڑھنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ سورہ عبس وتولی کی تلاوت بھی آج کی نشست میں کی گئی ہے. اس کا ایک پس منظر ہے کہ حضور علیہ السلام تبلیغ فرما رہے تھے رؤسائے قریش کو, اور ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم حاضر بارگاہ ہوئے, اور وہ نابینا تھے اس لیے انہیں پتہ نہ چلا کہ حضور محو تبلیغ ہیں. وہ آ کر عرض کرنے لگے حضور ہمیں بھی سکھائیے. حضور علیہ السلام کو کچھ ناگواری ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ناگواری فرمائی, جس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ تھا کہ خلل پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی اسلام میں شامل کرنا چاہتے تھے. حریص علیکم کا ایک انداز کہ وہ سب کو اسلام میں شامل کرنے کی خواہش رکھنے والے نبی, تو ایسے میں یہ ناگواری ہوئی. اللہ رب العالمین نے اس موقع پر اپنے انداز محبت کے ساتھ کچھ کلمات نازل فرمائے ہیں, جس کو عتاب کہا جاتا ہے, یعنی اظہار محبت ہے. اللہ نے محبت کے ساتھ ایک توجہ دلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان غلاموں پر ناگواری نہ فرمائیں, اور یہ اس لیے فرما دیا اللہ نے تاکہ وہ رؤسائے قریش, بڑے بڑے مالدار لوگ جو آئے تھے, جو اسلام لا کر شاید احسان کرنا چاہتے تھے اسلام پر, انہیں بتایا گیا کہ اس بارگاہ کے اندر اگر مقام حاصل ہے تو ان غریبوں کو حاصل ہے. حضرت ابن ام مکتوم کو مقام حاصل ہے, اس لیے یہ صورت نازل فرما کر اللہ نے ان لوگوں کو پیغام دیا کہ جو حقیر سمجھتے ہیں, لباسوں پر فیصلے کرتے ہیں, چہرے پر فیصلے کرتے ہیں, اور اپنی دولت پر وہ فخر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس صورت میں ایک بنیادی مضمون بیان فرمایا. باقی پھر اس صورت میں بھی اللہ نے کئی نعمتیں بیان فرما کر نعمتوں کی طرف توجہ کرنے کا اشارہ فرمایا کہ اللہ کی نے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ, انسان کو اپنے کھانے پینے میں غور کرنا چاہیے. ہم نے یہ کھانا پہنچایا کیسے انسان تک, کتنے مراحل سے چیزیں گزر کر, زمین سے اگ کر, آسمان سے پانی برس کر, پھر پک کر, پھر دہن تک, اور دہن سے پیٹ تک پہنچتی ہیں. انسان کو غور کرنا چاہیے, یعنی کتنی بڑی دعوت فکر ہے. آج ہم بہت آرام سے کھا پی کر اٹھ جاتے ہیں, لیکن توجہ نہیں کرتے, لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ناظرین سورہ اذا الشمس الکورت اور اذا السماء انفطرت, یہ دو صورتیں بھی مزید تلاوت کی گئیں. ان دونوں کا مضمون قریب قریب ہے, یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے مناظر بیان فرمائے. جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, جب ستارے بکھر جائیں گے, جب پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا, جب گابن اونٹنیاں چھٹی پھر رہی ہوں گی, جب وحشی جانور یکجا کر دیے جائیں گے, جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے, جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی, جب زندہ دفنائی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ اس گناہ میں تجھے قتل کیا گیا, یہ مناظر. پھر اذا السماء انفطرت میں بھی ناظرین اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آغاز فرمایا, جب آسمان پھٹ جائے گا, ستارے بکھر جائیں گے, سمندر بہنے لگیں گے, قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی. یہ قیامت کے مناظر ہیں, اور آج ہمیں خوف کی ضرورت ہے, کیونکہ آج ہم اس ماحول میں, اس معاشرے میں ہیں جہاں غفلت زیادہ ہے, خوف کم ہے. کیونکہ لہو و لعب بڑھ چکا ہے, گانے, کھیل, تماشے, باجے اتنے بڑھ چکے کہ اب ہم غفلت میں زیادہ ہیں, خوف دلانے والی چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں. ایسے میں ناظرین اندازہ کیجئے یہ صورتیں کتنی اہم ہیں ہمارے لیے, ان کے مضامین کتنے اہم ہیں. اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو ناظرین ان صورتوں میں اور بھی مضامین ہیں, اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے, جبریل امین کے کچھ صفات اور فضائل بھی ہیں, ضرور اس کی طرف ہم کچھ بیان کرتے, کچھ توجہ دیتے. کرامن کاتبین کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں. یعنی ایک ایسا اللہ نے سما بیان کیا کہ انسان واقعی تنہائی میں بیٹھ کر غور کرے تو اسے پھر کوئی کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے یہی آیت کافی ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے اللہ کے معاملے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. تم دنیا کو ترجیح دینے لگ گئے, اللہ کو چھوڑ دیا, جس نے تمہیں پیدا کیا, انعام کیا, تمہاری حفاظت فرمائی, اس کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو ترجیح. تو آخر یہ دھوکہ کیوں لگ گیا تمہیں؟ آؤ پلٹ آؤ اللہ کی طرف. گویا کہ اس میں اللہ خود اپنی طرف بلا رہا ہے, اور یہ بہت بڑی دعوت ہے کہ اتنا بڑا رب کہ جو بے نیاز ہو, جسے کسی کی ضرورت نہ ہو, وہ اپنے بندے کو بلائے اپنے پاس. ناظرین آج لوگ کسی تک رسائی کے لیے بڑے تڑپتے رہتے ہیں, عرضیاں لگاتے رہتے ہیں ہمیں فلاں تک رسائی مل جائے. رب سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں, وہ خود بلا رہا ہے.
آج ہمیں ضرورت ہے قرآن کے ان مضامین میں غور کریں، فکر کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ان مضامین کو سمجھنے اور ان میں بار بار غور کرنے، تفصیل سے ان کا مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.